الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ہم نے ارض مقدسہ کے سابقہ سلسلے میں سنا تھا کہ ہندوستان کے ایک شہر یو پی کے قصبے گھوسی، جس شہر کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدینۃ العلماء یعنی علماء کا شہر قرار دیا، اس شہر میں پیدا ہونے والی شخصیت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سنا تھا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 سنہ ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں سے اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے، اور حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہوں نے اس پر بے حد افسوس کیا۔ چنانچہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا۔ چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خط اس مضمون کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تحریر فرما دیا تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ ان کو یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے در دولت پر حاضری ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت لطف و کرم سے پیش آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں قیام کیجئے اور جب تک میں نہ کہوں آپ واپس مت جائیے گا، اور آپ کے دل لگی کے لیے کہ آپ کا دل لگا رہے کوئی تحریری کام آپ کے سپرد فرما دیا۔ تقریباً 2 ماہ بریلی شریف میں قیام رہا اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں علمی استفادہ اور دینی مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک قریب آ گیا اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت تو عطا فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جائیے، لیکن جب کبھی میں بلاؤں تو فوراً تشریف لے آئیے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ مولانا آپ کرتے کیا ہو؟ تو سنیے مدنی چینل کے ناظرین، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مطب چلاتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مطب بھی اچھا کام ہے، یہ حکمت اچھا کام ہے، لوگوں کا علاج کرنا، اور فرمایا علم 2 ہے، ایک علم دین اور ایک علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح کارورا یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کارورا دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص کہ اس مریض کو کون سا مرض ہے کہ یہ تشخیص زیادہ تر کارورا دیکھ کر ہی کیا کرتا تھا، اور واقعی صبح صبح مریضوں کا کارورا دیکھنا پڑ جاتا تھا، اور یہ تصرف تھا کہ کارورا بینی یعنی پیشاب کے ذریعے لوگوں کے امراض کو دیکھنے سے مجھے دل میں نفرت بیٹھ گئی، اور گھر جانے کے چند ماہ بعد
بریلی شریف سے خط پہنچا کہ آپ فوراً چلے آئیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی آپ کے سپرد کیا۔ گویا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا کہ یہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے دین کی اتنی بڑی خدمت لے گا کہ یہ بہار شریعت جیسی کتاب کو لکھے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہے۔ اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طب سے چھٹکارا دلا کر آپ کو علم دین کی طرف آپ کی رہنمائی کی اور پورا انتظام بھی فرما دیا۔ اس طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سال میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں گزارے۔ یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 18 سال تک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت انہیں نصیب ہوئی۔ بریلی شریف میں 2 مستقل کام تھے کہ ایک مدرسے میں تدریس کرنا اور دوسرا پریس کا کام، یعنی کاپیوں اور پروفوں کی تصحیح کرنا کہ اگر اس کی تحریر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درست کروانا، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ سارے کام صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا سر انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد مسودات کا مبیدہ کرنا، یعنی نئے سرے سے صاف کر کے لکھنا۔ مسودات یعنی ایسی تحریریں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمی نسخے تھے، ان کو نئے سرے سے تحریر کرنا، یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام تھا۔ اور فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی جات لکھواتے تھے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی جات کو لکھنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں شرکت فرماتے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزانہ کا جدول سماعت فرمائیے، یعنی روزمرہ کے معاملات کیا تھے، صبح سے لے کے رات تک کے جو معاملات تھے ان کو سماعت فرمائیے کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف اور تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پریس کا کام دیکھتے کہ جہاں کتابیں چھپ رہی ہیں وہاں پر 1 آدھ گھنٹہ اس کام کو دیکھتے، پھر فوراً جا کر مدرسے میں تدریس فرماتے اور دوپہر کے کھانے کے بعد مستقل کچھ دیر تک یہ کام جاری رہتا، پھر پریس کا کام سر انجام دیتے۔ نماز ظہر کے بعد عصر تک اور پھر مدرسہ میں تعلیم دیتے اور بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تشریف فرما دیتے اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں فتاوی نویسی کا کام سر انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کا جدول شروع ہوتا تو رات کو 2 بجے آپ کو آرام کرنے کا موقع ملتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخر زمانہ حیات تک کم و بیش 10 سال تک روزمرہ کا آپ کا یہی معمول رہا کہ صبح فجر سے آپ کے یہ مشغلے شروع ہوتے کہ یعنی اپنے وظائف وغیرہ کرنے کے بعد آپ پریس پر تشریف لاتے، اس کے بعد جامعہ میں جا کر تدریس فرماتے، لوگوں کو علم دین سکھاتے اور اس کے بعد دوبارہ پریس میں جا کر یہ کام سر انجام دیتے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر رہتے اور فتاوی جات وغیرہ لکھتے۔ تو 10 سال تک بڑی استقامت کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزمرہ کا یہی معمول تھا۔ اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عطا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی
رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے کہ ایسا شخص کہ جو فجر سے شروع ہوتا ہے رات کو جا کر 2 بجے آرام کا اسے موقع ملتا ہے، کیسی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین کہ جو کبھی بھی فیل نہ ہو، ایسی مشین نہیں کہ جو دھوکہ دے دے، بلکہ ایسی مشین کہ جو کبھی فیل نہ ہو۔ مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ و اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی کہ قرآن پاک کو چھاپیں گے کیسے؟ اور اب سنیے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کیسی تھی کہ طباعت کا کون اہتمام کرے گا، باوجود کاپیوں کا لکھنا، باوجود کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ پریس میں ہمہ وقت باوضو رہے، بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے اور نہ کاٹے، پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے، اور چھپنے میں جو جوڑیاں وغیرہ نکلے ان کو بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ آپ نے عرض کی انشاءاللہ عز و جل جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکے گا، تو جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی شخص اس کے لیے طباعت کا انتظام اپنے اوپر لے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کریں، اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا۔ یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ کام اگر امام اہل سنت آپ فرما دیں تو ایک بہت بڑا امت پر احسان ہوگا، کہ اگر یہ کام آپ کے ہاتھ سے نہ ہو سکا تو ہمیں اس کا افسوس رہے گا۔ کیسی کوشش کی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سماعت فرمائیے۔ آپ کے اس عرض کے بعد ترجمے کا کام شروع کر دیا گیا۔ بحمد اللہ عز و جل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ قرآن کنز الایمان سے مستفید ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے احسان مند ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ گر اہل چمن فخر کرے اس پہ بجا ہے، گر اہل چمن فخر کرے اس پہ بجا ہے، امجد تھا گلاب چمن دانش و حکمت۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور بھی سماعت فرما لیجئے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین تو بے شمار ہیں، لیکن صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوا آپ نے کسی کو بھی بیعت کے لیے وکیل نہیں بنایا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوائے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی کو بھی، حتیٰ کہ شہزادگان کو بھی اپنی بیعت لینے کے لیے وکیل مقرر نہ کیا۔ الملفوظ حصہ اول کے صفحہ نمبر 183
مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مفتی ہونے کا اس طرح بیان کیا کہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں، اور آپ کی طبیعت اخاذ ہے، یعنی آپ جو سنتے ہیں اس کو کیچ کرتے ہیں، اور طرز سے واقفیت ہو چلی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز کلام کو سمجھتے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدر الشریعہ کے خطاب سے نوازا۔ اٹھا تھا لے کے جو ہاتھوں میں پرچم اعلیٰ حضرت کا، وہ میر کارا ہے کاروان اہل سنت کا۔ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مکان سے باہر تشریف لائے اور تخت پر قالین بچھانے کا حکم دیا کہ تخت پر قالین بچھاؤ۔ سب حاضرین حیرت زدہ تھے کہ حضور یہ اہتمام کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں، اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا دائنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا کہ میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ پورے ہندوستان کا قاضی شرع صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں کہ جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے، وہ قاضی شرع کا اختیار آپ کے ذمے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور برہان ملت حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دارالقضاء بریلی میں مفتی شرع کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ پھر دعا پڑھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے جن کا اقرار حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ہی دن قاضی شرع کی حیثیت سے پہلی نشست کی اور وراثت کے ایک معاملے کا فیصلہ فرمایا۔ وصایا شریف صفحہ نمبر 24 پر مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نماز جنازہ کے بارے میں یہ وصیت ارشاد فرمائی تھی کہ المنت الممتازہ میں نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں، اگر حامد رضا کو یاد ہو تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے، ورنہ مولوی امجد علی صاحب میری نماز جنازہ پڑھائے۔ یعنی اپنے صاحبزادے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قید لگائی اور ایک شرط لگائی، لیکن صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کوئی قید کوئی شرط نہ لگائی۔ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ کے ولی تھے، اس لیے ان کو مقدم فرمایا کہ شریعت کی پاسداری ہو، وہ بھی مشروط طور پر، اور ان کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ انتخاب اپنی نماز جنازہ کے لیے جس پر پڑی وہ بھی بلا شرط وہ ذات صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ اسی سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ کسی صاحب نے
تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرمایا تو مفتی اعظم علیہ رحمہ کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے اور فرمایا کہ صدر الشریعہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا اور بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا، کہ اپنا ذاتی گھر انہوں نے نہ بنایا اور دین کی خدمت کے لیے مصروف عمل رہے، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے اور کثیر التعداد طلباء کے استاد بھی تھے، اگر وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم بنا لیتے اور وہاں پر تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے انہیں ایسا کرنے نہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جس طرح اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی، یہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ چنانچہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں وہاں کے صدر المدرسین ہو کر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز تدریس سے بہت متاثر ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے روبرو اس کا ذکر آیا کہ آپ کی تعلیم بہت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ مرکزی دارالعلوم سر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی جب آپ کی تعریف ہوئی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، قربان جائیں، فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فضل و کرم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزارہا مسائل کا بیان بحر شریعت میں موجود ہے۔ ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے۔ اس کی تصنیف کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی و وافی ہو۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین رحمہم اللہ مبین نے حضرت سیدنا شیخ نظام الدین ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں عربی زبان میں مرتب فرمائی گئی، مگر قربان جائیے کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی کام اردو زبان میں تنہا کر دکھایا اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتابہی اقوال چن چن کر بحر شریعت میں شامل کیے بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث بھی موضوع کی مناسبت سے وہاں پر درج فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بحر شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تولتے، یعنی یہ بادشاہ کے جنہوں نے سینکڑوں علماء کو جمع کروا کر فتاوی ہندیہ لکھوایا، تو اگر بحر شریعت کو دیکھ لیتے تو مجھے سونے میں تولتے۔ اور واقعی خدا کی قسم یہ بات ان کی درست ہے کہ اتنا بڑا احسان کر دیا اردو زبان میں بحر شریعت کو لکھ کر کہ رہتی دنیا تک کے لوگ بحر شریعت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں نے جو دن رات محنتیں کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی سیرت کو سن کر علم دین حاصل کرتے ہوئے انہوں نے جو کتابیں لکھی اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات